الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقین. حاضرین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور میرے مخلص ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے بہار جنت، یعنی جنت کی بہاریں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور جنت تک لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کے لیے چانس اور موقع بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک ہے. مرنے کے بعد کوئی چاہے کہ ہم ایسے اعمال کر لیں، ایسی نیکیاں کر لیں جس سے ہمیں جنت مل جائے، تو یہ ناممکن بات ہے. اور ہر وہ مسلمان جس کا قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، بدلے کے دن پر ایمان ہے، جزا اور سزا پر ایمان ہے، جو جنت کی نعمتوں کو جانتا ہے، ہر ایسے مسلمان کی تمنا، چاہت، دعائیں، آرزو یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو اور جنت الفردوس ملے. جنت کی بہاروں کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا جائے، کس انداز سے کیا جائے، حقیقت میں اس سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ جنت انبیاء کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ جنت رسولوں کے لیے بنائی گئی ہے، یہ جنت صلحاء، اولیاء، شہداء، مومنین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کی ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے رسولوں کو ان کے عمل کا اچھا سا اچھا بدلہ دینے کے لیے، ولیوں کو، صدیقوں کو، صلحاء اور ابرار لوگوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو ان کی دنیاوی محنت کا اجر اور بدلہ دینے کے لیے تیار کیا ہے. اور جو اہل جنت ہیں وہ اپنے عمل کے حساب سے اللہ کے مہمان، قریبی،
اور اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم ذرا تصور کریں کہ اللہ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہوگا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کا صحیح احساس اسی وقت ہوگا جب اہل جنت جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم کو اور آپ کو، آپ کی اولاد کو، ہماری اولاد کو اور سارے مسلمانوں کو ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی راہ ہے، جو جنت کی ڈگر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جس سے متقی اور اللہ سے ڈرنے والے بندے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے مختلف آیتوں کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر جنت کی نعمتوں کا، جنت کی کرشمہ اور جنت کی بہاروں کا، جنت کے لطف اور آرام کا، جنتیوں کے لباس کا، جنتیوں کی غذا کا، جنتیوں کی فیملی کیا ہوگی، جنتیوں کی بیٹھک کیسے ہوگی، جنتیوں کا حمد و ثنا کس انداز سے ہوگا، مختلف آیتوں میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ کہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جنت کے پھل اور بہاریں یہ دائمی اور انمٹ ہوں گے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے جنت کے بہاروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں نہ بھوک لگے گی اور نہ پیاس لگے گی۔ اور کہیں اللہ تعالی نے جنتیوں کے لباس اور ان کے زیورات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے ریشمی لباس ہوں گے اور سونے کے کنگن ہوں گے، کھانے کے لیے سونے کے برتن ہوں گے، پینے کے لیے سونے کے پیالے ہوں گے۔ تو کہیں اللہ تعالی نے جنتی شراب کا ذکر فرمایا ہے جس سے نہ بدمستی آئے گی اور ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوگی۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے کچھ اور بہاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے جنت کی بہاروں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ تعالی کی اجازت سے مختلف صحیح حدیثوں کے اندر جنت کی بہاروں کا تذکرہ مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جنت میں سارے کے سارے لوگ جوان ہوں گے، نہ وہاں کوئی بیماری ہوگی اور نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت آ گھیرے گی۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنتی عورت اگر دنیا کی طرف دیکھ لے تو مشرق اور مغرب کے بیچ جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں منور اور روشن ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت ساری بہاروں کا، جنتی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ جنت کی بہاریں کیا ہیں، اللہ تعالی نے جنت کے مختلف نام رکھے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو دارالسلام یا سلامتی والا گھر قرار دیا ہے، تو کہیں جنت کا نام اللہ تعالیٰ نے دارالمتقین کہا ہے، یعنی متقیوں کا گھر ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے دارالقرار، قرار کی جگہ کا نام دیا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے دارالآخرہ یعنی آخرت کا گھر کہا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام دیتے ہوئے فرمایا ہے نعمتوں بھری جنتیں، نعمتوں بھری جنتیں، سدا بہار جنتیں،
جنت کے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جنت کے نام جو ہیں، جو علماء کرام نے مختلف آیات اور احادیث سے اخذ کر کے جو ذکر کیا ہے، ایک مسلمان بندہ، ایک اللہ پر ایمان لانے والا بندہ اگر جنت کے ناموں ہی پر فقط غور کر لے تو جنت کے بہاروں کا اندازہ اسے اچھی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور تقوی نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اسی پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے چند آیات اور احادیث کو ہم پڑھیں اور سنیں، پھر جنت کی نعمتوں کا اندازہ کریں، تاکہ ہمارے اندر جنت حاصل کرنے کی طلب اور تمنا پیدا ہو۔ بسا اوقات ایک انسان عبادت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، انسانی شکل صورت میں موجود شیطان یا حقیقی شیطان اس کے اندر تھکاوٹ ظاہر کرتا ہے، مایوسی ظاہر کرتا ہے، اور اس کو مختلف انداز سے اس جنت کی نعمتوں سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارے سامنے آخرت کی کامیابی کا نمونہ موجود ہوگا، جنت کی بہاروں کا تصور اور خیال ہمارے ذہنوں میں رہے گا، تو ہمیں جنت کے راستے سے کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں جنت کے راستے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جنت کی بہاروں کا تذکرہ ہونے کے بعد اور سن لینے کے بعد جو بھی مختصر انداز میں ہو، ہم احساس کریں اور یہ محسوس کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کسی بھی معاملے میں پابندی نافذ کی ہے، ہمیں کسی چیز کا پابند ہونے کا حکم دیا ہے، ہمیں کوئی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کسی حرام کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کسی گندی اور غلاظ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کسی ایسی محبوب چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جو نفس وقتی طور پر چند منٹ کی لذتوں سے زیادہ کچھ نہیں عطا کر سکتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت کا وعدہ فرمایا ہے، بہت بڑے انعام کا وعدہ فرمایا ہے، بہت بڑے اکرام کا وعدہ فرمایا ہے، بہت بڑے عزت کا وعدہ فرمایا ہے، اور دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، مرنے کے بعد جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کی بہاروں کا وعدہ فرمایا ہے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آئیے ہم سنیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر، اس مختصر سے بیان میں، اور ساتھ ہی ساتھ صحت کی خرابی کے باعث پوری چیزوں کو نہیں ہم ذکر کر سکتے ہیں، چند نمونے ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ڈھنگ سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے مجھے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو عبرت۔ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ جنت کی بہاروں کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جنت کی زندگی لازوال اور غیر فانی ہوگی، جنت کی زندگی لازوال ہوگی، زائل ہونے والی نہیں ہوگی، مٹنے والی نہیں ہوگی، فنا ہونے والی نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ گویا یہی دو چیزیں جنت میں داخلے کا سبب بھی ہیں، سبب رئیسی، بنیادی کارن اور وجہ، اور جنت میں، سورگ میں پرویش کرنے کے آدھار یہی دونوں چیزیں ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان جنتی باغات کے پھلوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، جب جنتی کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے گئے تھے. ان کے لیے، جنتیوں کے لیے وہاں پاک باز پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. گویا اللہ تعالیٰ نے جنت کی چند بہاروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلایا کہ یہ لازوال نعمت ہوگی اور اس نعمت سے جنتی ہمیشہ ہمیشہ لطف اور فائدہ اٹھائے گا. جنت میں اہل جنت کبھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں کریں گے. جنت میں نہ سردی کی شدت محسوس ہوگی اور نہ ہی گرمی کی تیزی کا احساس ہوگا. سدا بہار موسم ہوگا جنت کے اندر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 118 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے آدم، تو جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا. ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا. اے آدم، تو جنت میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا رہے گا. وہاں تیرے لیے نہ پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جانا پڑے گا. یہ جنت کی بہاروں کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے. اہل جنت کو، جنتیوں کو جنت میں کسی قسم کی کوئی محنت، کوئی پریشانی، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہ ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے. سورہ حجر کی آیت نمبر 48. جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی ہی عزت، احترام، محبت اور پیار کا معاملہ کیا جائے گا. جنت کے خدام، خدمت کرنے والے جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کے لذیذ شراب لیے ہوئے جام پلائیں گے. جنت میں جو شراب جنتوں کو دی جائے گی اس سے نہ ان کو مستی ہوگی اور نہ ان کی عقل ضائع ہوگی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنتیوں کے بہاروں کے بارے میں، بہت ساری نعمتوں کے بارے میں، کہ نہ اس میں بڑھاپا آئے گا، نہ یہ آئے گا، نہ وہ آئے گا، بہت ساری چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 41 اور 39 کے اندر جنت کی چند بہاروں کا ذکر فرمایا ہے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین. جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے، نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. آمنے سامنے گاؤ تکیا پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. شراب کے چشموں کا جام ہوگا، جام بھر بھر کے جنتیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، جس سے نہ نقصان پہنچے گا نہ عقل برباد ہوگی. اور ان کے پاس حیادار، اور ان کی جنتیوں کے پاس حیادار، خوبصورت، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نرم نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپا ہوا چھلکا. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 41 اور 39 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. 41 سے 39. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمت کبھی کم نہیں ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ مختلف آیتوں کے اندر جنت کی بہاروں کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی رنج، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی پریشانی. جنتی لوگوں کا لباس
موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا. موٹی اور خوبصورت والی آنکھوں والی گوری چٹی عورتیں ہوں گی. جنت میں نہ موت آئے گی, وہ ابدی زندگی ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے, اور امن کی جگہ جنت ہے. متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں مزے اڑائیں گے, ریشم اور دیباج کے کپڑے پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کی شان اور اللہ رب العالمین نے ان کی خدمت کے لیے جو عنایت فرمایا اس کا ذکر کیا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگی ان کی شان, اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے. یہ جنتی عورتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. جنت میں صاف ستھرے خالص پانی, دودھ, شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی. جنت کے نہروں کی پینے والی چیزوں کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ یکساں رہے گا. اہل جنتیوں کو اللہ تعالی گناہوں سے پاک و صاف کر کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے اندر وَمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں. متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے نہریں بہ رہی ہیں. نہریں بہ رہی ہوں گی صاف اور ستھری پانی کی اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہوا, ایسی شراب تو جو پینے والوں کے لیے لذیذ تر ہوگی, صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے. جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے. ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی, پھلوں کے علاوہ رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے لے کر کے 59 تک دیکھ لیجئے گا. اس میں اللہ رب العالمین نے جنت کی کن بہاروں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا سادہ سا ترجمہ آپ سن لیجئے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان, دو جنت, دو باغ. گویا رب کا خوف, رب کا ڈر, رب کا تقوی جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہے. اے جن و انس, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے. تو پھر اے انسانوں اور جنات, تو اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی. تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جن کا استر موٹے ریشم کا ہوگا. باغوں کی ڈالیاں پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہوں گی. جنتی کو خود پھل توڑنے کی آوشکتا اور ضرورت نہیں ہوگی. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان, انہی نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جنات نے چھوا نہیں ہے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جسے ہیرے اور موتی. پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. کسی شاعر نے کہا تھا حیات جاویداں کمسن, حیات جاویداں کمسن حسیناؤں میں گزرے گی, زلیخاؤں میں لیلاؤں میں سلماؤں میں گزرے گی. حور مقصوراتم فی الخیام,
ایسی ایسی ملیں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جنات نے چھوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی بہاروں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر کے 38 تک جنت کی بہاروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْعٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ ترجمہ سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور دائیں بازو والے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ وہ بے خار بیریوں، بنا کاٹے والے بیریوں، تہبتا کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں دواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والی بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ جنتیوں کی بیویوں کو خاص طور پر ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواری بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں سے جی بھر کے محبت کرنے والیاں، اور ان کی عمر میں یہ ساری نعمتیں ہی دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ یعنی اصحاب الیمین جن لوگوں کو میدان محشر کے اندر ان کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اور نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں بازو والے یعنی اہل جنت کے لیے ان بہاروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جنت کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ ذرا پانی دیجیے۔ ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا، نرک میں پرویش کرنا کنفرم ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑے آرام، بڑے سکون، بڑے اطمینان، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی۔ پھر اس دنیا کے اندر ہر طرح کا آرام پانے والے انسان کو جہنم کے اندر ایک غوطہ کھلایا جائے گا، ایک ڈبکی کھلایا جائے گا۔ کس کو؟ جس نے دنیا میں تکلیف، دکھ، رنج، غم، ٹینشن، ذہنی دباؤ یا کسی طرح کا کوئی دکھ اس نے محسوس ہی نہیں کیا ہوگا اور جہنم میں اس کے ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ایسے آدمی کو جہنم کے اندر ایک غوطہ کھلایا جائے گا، اسے ڈال کے نکال لیا جائے گا۔ بس اتنا غوطہ اسی کو کہا جاتا، ڈال کے نکال دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش، کوئی آرام، کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نعمت سے واسطہ پڑا؟ یہ جہنم میں غوطہ کھلانے کے بعد پوچھا جائے گا۔ وہ کیا عرض کرے گا اس وقت؟ جہنم کے عذاب کا تصور یہاں دیجیے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے اللہ، تیری قسم کبھی نہیں، تیری قسم کبھی نہیں۔ یعنی جہنم میں، نرک میں ایک غوطہ کھانے کے بعد دنیا کا سارا عیش و آرام اور تنعم، سکون بھول جائے گا اور کہے گا اللہ میں نے کبھی کوئی آرام دنیا کے اندر نہیں پایا۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا، پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن دنیا کا ہر لمحہ، دنیا کا ہر منٹ اور سیکنڈ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، 24 گھنٹہ، ہر پل تکلیفوں میں اس نے گزاری ہوگی، دشواریوں میں گزاری ہوگی، بہت سارے مشکلات اس نے جھیلے ہوں گے۔ دنیا میں کبھی اسے آرام کی سانس لینے کا چانس اور موقع نہ ملا ہوگا۔ ایک ایسا آدمی بھی لایا جائے گا
جو دنیا اس کی کلفتوں سے، مشقتوں سے، پریشانیوں سے، غم سے، ٹینشن سے، بیماری سے، فقر و فاقہ سے، ہر طرح سے وہ بالکل بھری دنیاوی زندگی اس کی بھری رہی ہوگی، کبھی اس نے آرام نہیں دیکھا ہوگا. پھر جنت کے اندر اسے ایک غوطہ کھلایا جائے گا. موضوع ہے جنت کی بہاریں. جنت کے ایک غوطے کا تصور کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین. دنیا میں پریشانی کے ساتھ جینے والے جنتی بندے کو جنت کے اندر ایک غوطہ کھلایا جائے گا، اور غوطہ کھلانے کے بعد ایک ڈبکی لگوانے کے بعد نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ دنیا میں کبھی تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ کہے گا نہیں اے میرے اللہ، نہیں اے میرے رب. یہ جنت کی بہاریں ہیں کہ جنت کے اندر ایک غوطہ کھانے کے بعد 30 سال، 25 سال، 60 سال، 65 سال جو بھی عمر اسے ملی ہوئی ہوگی، پوری عمر دکھوں اور تکلیفوں میں گزارنے کے بعد ایک غوطہ کھانے کے بعد ساری دنیاوی مشقتوں اور پریشانیوں کو بھول جائے گا. یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کی بہاریں ہیں. ہم تصور اور خیال کریں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے کس طرح کا اطمینان بھر دیا ہے، کس طرح کا آرام بھر دیا ہے، کس طرح کا سکون بھر دیا ہے، مسرت و شادمانی اور خوشی کے اسباب کس طرح فراہم کر دیا ہے کہ ایک غوطے سے دنیا کی ساری تکلیف وہ جنتی بھول جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین نے جنت کو بہت لمبی اور چوڑی بنایا ہے. جنت کو بہت لمبی اور چوڑی بنایا ہے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں. وہ شخص کولوں کے بل گھسٹتا ہوا آئے گا تو دیکھے گا، جنت کے اندر کولوں کے بل گھسٹتا ہوا آئے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگ جنت کے اندر اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا ٹھکانہ لے چکے ہیں. اب جنت کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں، کہاں جاؤں گا. جہنم سے ایک دم اخیر میں، انت میں نکالا جائے گا، ایک دم اخیر میں، لاسٹ میں جنت کی طرف گھستا ہوا جائے گا. وہ دیکھے گا کہ جنت میں بھائی جنتی لوگ جو مجھ سے پہلے آیا ہیں، میں تو سب سے آخر والا آدمی ہوں، جو سب سے مجھ سے پہلے ہے وہ سب اپنا ٹھکانہ لے چکے، اپنے روم، اپنے حویلیاں، اپنے قصر، سب کچھ، اپنی مارکیٹیں، اپنی بازار، اپنے مسئلہ سب لے چکے ہیں. اب میں کہاں جاؤں؟ جنت میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا ہاں یاد ہے. چنانچہ اس سے کہا جائے گا تمنا کرو، خواہش کرو، تمنا کرو اور خواہش کرو. کتنی جگہ تمہیں جنت کے اندر چاہیے؟ تم دیکھ رہے ہو جنت کے اندر کوئی جگہ تمہارے نہیں ہے. کیا جہنم کا عذاب تمہیں یاد ہے؟ چلو کیا چاہتے ہو جنت کے اندر؟ کتنی جگہیں چاہتے ہو؟ ذرا تم تمنا کرو. چنانچہ وہ آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی خواہش کرے گا. پھر اسے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے، تیرے لیے تیری چاہت کے مطابق جنت کے اندر جگہ ہے، اور 10 دنیاؤں کے برابر اور لے لے. 10 دنیاؤں کے برابر دنیا کا رقبہ، لمبائی چوڑائی ذرا ناپیے. اللہ تعالیٰ کہے گا جا تو جنت کے اندر، اے میرا بندہ، تیرے لیے جنت کے اندر وہ چیز ہے، اتنی جگہ ہے جتنی تو چاہتا ہے، جتنی تیری اچھا اور خواہش ہے. اور اس کے علاوہ 10 دنیاؤں کے برابر تیرے لیے جنت کے اندر مزید جگہ موجود ہے. وہ عرض کرے گا اے اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اے اللہ تو مالک الملک ہو کر، بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ایک زبان حال سے وہ کہے گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت میں سارے جنتی اپنا ٹھکانہ لے چکے ہیں. پھر تو کہہ رہا ہے تیرے لیے جنت میں تیری چاہت کے مطابق ہے اور 10 دنیاؤں کے برابر ہے. اے میرے رب تو مالک الملک ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق کرتا ہے. جنت میں تو معمولی بھی جگہ نہیں ہے. وہ زبان حال سے کہے گا جنت میں تو دل رکھنے کی جگہ نہیں ہمارے دیکھنے کے حساب سے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد کہ وہ کہے گا اے میرے رب تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اتنا ہنسے، اس تیزی کے ساتھ ہنسے کہ آپ کے بغل کے درار کے دانت نظر آنے لگے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس کو پوری طرح میں پوری طرح اس پر قادر ہوں۔ یہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے کے لیے نعمت ہے کہ تیرے لیے تیری تمنا کے مطابق اور 10 دنیاؤں کے مطابق، اور جو پہلے داخل ہوئے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے کاموں سے محفوظ رکھے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل جنت ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ جنتیوں کے لیے خیمے ہوں گے، ان خیموں میں جنت کی بیویاں ہوں گی اور جو ان کے آمد کے وقت ان کی منتظر رہیں گی۔ جنت کے اندر ایک مارکیٹ بھی ہوگی میرے بھائیوں، جنتی مارکیٹ۔ جنت کے اندر ایک بازار ہوگی، اس بازار کے اندر جب جنتی جائے گا تو کس طرح واپس ہوگا ذرا سنیے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے۔ آج بھی جمعہ کے دن ہم لوگ مارکیٹ کرتے ہیں نا۔ جنت کی بازار کی نعمت سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو جنتی لوگ آیا کریں گے۔ اتر کی طرف سے شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ بلدیہ چوک پہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ایک ہوا اڑے اور آپ کے بدن پہ مشک لگ جائے، زعفران لگ جائے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں بڑھوتری اور اضافہ ہو جائے گا۔ جنتی بازار میں اتر سے ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے ساتھ جو گرد و غبار ہوں گے مشک، زعفران، جس سے وہ معطر ہو جائیں گے، اور اس کے لگنے کے بعد وہ اور خوبصورت حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ جب وہ پلٹ کر واپس گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہوگا۔ بیویاں ان مردوں سے کہیں گی واللہ تمہاری خوبصورتی ہمارے بعد تو اور بڑھ گئی ہے، تم پہلے بھی خوبصورت ہے لیکن اور خوبصورت نظر آنے لگے ہو۔ یہ جنت کی بازار ہوگی، یہ جنت کی بازار ہوگی جو اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت کی بہاروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جس کی تم آرزو کرو گے، جس کی تم تمنا کرو گے، جو کھانے پینے استعمال کرنے کا تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم مانگو گے، جو تم فرمائش کرو گے۔ دل میں تمنا پیدا ہوئی کوئی چیز کھانے پینے کی، حاضر اور ایسی وہ چیز ہوگی جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی ساری نعمتیں، جنت کی بہاریں، جنت کے پھل، جنت کی نہریں، جنت کی عورتیں، جنت کے میوے، جنت کے لباس، جنت کے زیورات، جنت کے ٹھکانے، جنت کی مجلسیں، جنت کے بازاریں، اور جنت کے اندر جو کچھ بھی بندے کو ملے گا، ما لا عین رات، ایسی چیزیں ہوں گی جس کو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا تصور پیدا ہوگا۔ یہ جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ جنت کے اندر وہ تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو تم چاہو گے، تمہاری چاہت کے مطابق، تمہاری پسند کے مطابق۔ آج ہے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ، کوئی کفیل،
کوئی والد، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی دوست جو ہماری چاہت کے مطابق ہماری ہر خواہش پوری کر دے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اے میرے بندو، ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرو، ہمارے اتارے ہوئے دین کو لازم پکڑو، ہمارے حکموں کی پابندی کرو، ہماری روکی ہوئی چیزوں سے رکو، تمہارے لیے میں نے جنت کے اندر ان ساری چیزوں کا پربند اور انتظام فرما دیا جو تم چاہو گے تمہاری چاہت کے مطابق. اور یہ بھی جانیے، کوئی جنتی کوئی غلط چیز نہیں چاہے گا، کوئی جنتی کوئی غلط چیز نہیں چاہے گا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور ایسی ہوں گی جس کا تصور اور خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائی اور ساتھیوں، جنت کے اندر ایسے ایسے درخت ہوں گے جس کے سائے میں آپ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، اور اس کے پھل ایسے پھل ہوں گے جو دنیاوی پھل کہ جس کا تصور دنیا کے اندر کیا نہیں جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ يَمِين مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ، جیسا کہ اس آیت کا بیان پیچھے گزر چکا ہے. میرے بھائی اور ساتھیوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت لائی گئی، جنت کے اندر موجود ساری نعمتیں لائی گئیں، پھل پھول سرسبز و شاداب. میں نے اسے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ، ایک گچھا لینا چاہا لیکن روک دیا گیا. میرے سامنے جنت کی ساری نعمتیں پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ میں تمہارے لیے ایک انگور کا گچھا لے لو لیکن مجھے روک دیا گیا. اگر میں وہ گچھا یا خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی لیکن ختم نہیں کر پاتی. یہ جنت کی بہاروں کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جنت کی نہروں کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر آپ لوگ جانتے ہیں، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس میں ایسے پرندے جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہوں گے. جب پرندوں کا ذکر ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ پڑے، جنت کے اندر وہ پرندے تو بڑے مزے میں ہوں گے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر تم رشک کر رہے ہو پرندوں کی زندگی پر، ان پرندوں کے کھانے والے اور مزے کے اندر ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر چشموں کا انتظام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے. اور حوض کوثر کس کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا؟ آپ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا. جام کوثر کو پینے کے لیے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان میں ستارے یا اس سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے مہمان اور کھانے کا ذکر کرتے ہوئے ایک لمبی بات ہے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کا کھانا اور پینا کیا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا. یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، جس روز زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے. پھر یہودی عالم نے پوچھا، پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دست مہاجرین. تنگ دست
غریب مہاجرین مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کر کے آئے تھے، سب سے پہلے پلسرات یہ لوگ پار کریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت کے لیے کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت، کبھی دنون، مچھلی کے جگر کا گوشت کبھی کھائے ہو، دیکھے ہو؟ یہ بڑی بھاری نعمت ہے۔ یہودی نے پھر پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا۔ اس بیل کی خوراک کیا ہوگی؟ جنتی گھاس و پھوس، جنتی گھاس و پھوس کھا کر کے وہ اللہ اسے پالے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت جنتیوں کو کھلایا جائے گا۔ آج نائبین بکرے کا گوشت چاہیے نا، یہ جنتی بیل کا گوشت ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، آمین۔ یہودی نے پوچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ کھائیں گے تو پیاس لگے گی، اسے اپنے تصور سے پوچھا، حالانکہ جنت میں پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ جنتی نے پوچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی، سلسبیل چشمے کا پانی۔ ایک یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یہ تصدیق کی یہودی عالم نے، جو اس کی پرانی کتابوں میں چیزیں تھیں، یہاں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ جنتیوں کے کھانے اور پینے کا انتظام ہے۔ مچھلی کے جگر کا گوشت، جنت میں پلنے والے بیل کا گوشت اور سلسبیل، میرے بھائیوں ساتھیوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 31 تک اشارہ فرمایا ہے۔ وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس آیت کا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 30 سے لے کے 31 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے، ایسے نیک لوگوں کے اعمال ہم ضائع اور برباد نہیں کریں گے، ان کے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کا کنگن پہنائے ہوئے ہوں گے، پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مردوں کے لیے دنیا کے اندر سونے کا کنگن حرام کیا ہے جو ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ خوبصورت ہاتھ، جنتیوں کے خوبصورت ہاتھ، اور پھر اس کے اندر جنتی سونے کا کنگن، ذرا تصور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے کاموں سے محفوظ رکھے اور جنت میں عطا فرمائے، آمین۔ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس دیباج کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، ریشمی ہرے جوڑے پہنائے جائیں گے، اور اونچی مسندوں پر جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اونچی مسندوں پر ٹیک لگا کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بہت ہی اچھا ثواب اور بہت ہی اچھی قیام کی جگہ ہے۔ جنت بہت ہی بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ جنت کی نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کے اندر جنتیوں کے لباس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خدمت گزار بھی جنت میں ملیں گے، خدمت گزار بھی جنت میں ملیں گے، خدمت کرنے کے لیے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ جنت کے اندر جنتیوں کی خدمت کے لیے جو والنٹر دیے جائیں گے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں، خدمت گزار جو دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اہل جنت جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑپن کی عمر میں ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو کہ موتی ہے جو بکھیر دیے گئے ہیں، گورے چٹے۔ اور جنت کے اندر ایک اور بات، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں رہیں گے۔ اور جنت کے اندر چہرے پر کوئی رواں یا بال نہیں ہوگا،
ایک دم صاف شفاف ہوگی. یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. تو جنت کے خدمت گزاروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. اسی طرح ان ساری نعمتوں کے بعد تصور کیجئے آپ کا ایک مالک ہے, آپ کے لیے ہر آرام اور سکون کا سامان مہیا فرما دیا, لیکن ہمیشہ تم سے ناراض رہتا ہے, ہمیشہ ناراض رہتا, جب دیکھتا غصہ رہتا. اس کے اس مہیا کردہ آرام دہ سامان سے آپ کو کیا لطف ملے گا جبکہ آپ کا مالک ہی ناراض ہے. سامنا کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, سب کچھ دے رکھا. وہ جیسے کہتے ہیں آگے سے کورا پیچھے سے ہورا, ہماری دیہاتی زبان میں سب کچھ دے رہا ہے, سب کچھ آرام, لیکن نظریں تیکھی رکھتا ہے, غصے سے غصے میں رہتا, تم سے ناراض ہے. لیکن جنت میں ان ساری نعمتوں کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی, اللہ رب العالمین کی خوشی پراپت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کے اندر, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیامگاہیں ہوں گی. سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ساری نعمتوں کے بعد اللہ رب العالمین بھی خوش رہے گا ایسے لوگوں سے. میرے بھائی اور ساتھیوں, ساری نعمتوں کے بعد جو جنت کے اندر نعمتیں ملیں گی, ایک اور بڑی نعمت ملے گی جس نعمت کو پا کر کے جنتی دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. جنتی مومن متقی اہل توحید جو جنتی ہوں گے وہی لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے, اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کے دیدار سے اپنے شوق کے پیاس کو بجھائیں گے, اور اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اس سے بڑھ کے جنت کی اور کون نعمت ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جو اللہ کو بنا دیکھے دنیا کے اندر ایمان لایا ہے, اللہ کی بنا کوئی ڈائریکٹ آواز سنے ہوئے اللہ کے حکموں کی پابندی کیا ہے, اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے روکا ہے, اللہ کی تابعداری کی ہے, اللہ کی اطاعت کی ہے, اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے, اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. ان اپنے نیک عملوں کے بدولت آج اللہ کا دیدار اسے نصیب ہو رہا ہے. اللہ کو دیکھے گا, کیا نعمت ہوگی. اللہم ارزقنا العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے, اپنے رب کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے. جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کچھ اور چاہیے سفیان صاحب, فلاں صاحب کچھ اور چاہیے؟ اللہ پوچھے گا. جنتی کیا کہیں گے؟ اے اللہ, وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو منور اور روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یعنی یہی کا نعمت, اور کیا چاہیے؟ میرا چہرہ تابناک ہو گیا, روشن ہو گیا, اور تو نے مجھے جنت نصیب کر دی, اب کیا چاہیے؟ کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں دیا, اب کیا چاہیے اللہ؟ جہنم سے بچا کر کے جنت میں تو نے ہمیں داخل کر دیا, اب کیا چاہیے؟
پھر اچانک اللہ تعالیٰ جنتیوں کے درمیان سے اپنے پردے کو اٹھائے گا، اپنے چہرے کے پردے کو اٹھائے گا، اور جنتی ایک دم دیکھتے رہ جائیں گے رب ذوالجلال کے چہرے مبارک کی جانب، اور پھر کہیں گے اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے اپنے دیدار کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ جنت کی بہاریں ہیں جن کا مختصر سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور 10 منٹ پروگرام شروع ہونے کے بعد سے جو ٹائم ہے 10 منٹ اور باقی رہ گیا۔ یہ بھی جانیے، یہ سننے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد ہر ایک کے دل میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ ساری نعمتیں ہمیں چاہیے، جنت ہمیں چاہیے، جنت کی بہاریں ہمیں چاہیے، لیکن کیسے ملیں گی؟ کیسے ملیں گی؟ لینڈ کروزر پر بیٹھ کر کے چلنا چاہتے ہو، لیکن لینڈ کروزر کیسے خریدو گے؟ کمانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مارکیٹ میں جا کے خریدنا پڑے گا کہ کوئی لینڈ کروزر لے کے جا رہا ہے، میں بھی اس پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ صرف تمناؤں سے ہو جائے گی چیز ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بلا شبہ، لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، جنت میں جانے کے لیے کچھ آسان بھی کام ہے اور کچھ مشقت طلب کام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو فرشتے کو حکم دیا، جاؤ تم جنت کو دیکھو، جنت کا سروے کرو۔ جنت کو دیکھنے کے بعد فرشتہ آتا ہے، رب ذوالجلال کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا کیسا تو نے جنت کو پایا؟ کہا اے اللہ، دنیا میں جو جنت کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کا آرام، سکون، ساری چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دشواریوں سے، مشقتوں سے، خواہشات نفس سے بھر دیا۔ پھر کہا جاؤ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ دوبارہ دیکھ کر کے جب فرشتہ آیا تو اس نے بیان دیا، اے اللہ کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ کیوں؟ جنت پانے کے لیے کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، کچھ تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا۔ جب ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں کر لو گے تب جنت پاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جنت میں داخلے کے اسباب بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، جس میں شرک اور کفر کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں پر ایمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری، نمبر 2۔ نمبر 3 تقوی، اللہ کا ڈر۔ نمبر 4 دیگر نیک اعمال، اللہ کے حقوق کا خیال اور اس کی ادائیگی اس انداز سے جس طرح اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال اور اس کی ادائیگی جس طرح اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی جو ہمارے اوپر دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ جنت کے اندر نرم دل، عاجز، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے، بردبار لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور جو کہ اپنی ان ساری پریشانیوں پہ ایمان و توحید کے ساتھ صبر کیا ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ جنت کے اندر شریف النفس لوگ جائیں گے۔ جنت کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو شخص روزانہ 12 رکعت نماز فجر سے پہلے 2 رکعت، نماز ظہر کے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت، صلاۃ عشاء کے بعد 2 رکعت، جو سنت موقدہ کی ادائیگی کرے گا ایمان اور توحید کے ساتھ، اتباع رسول کے ساتھ، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ خوش اخلاق،
تہجد گزار، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، دوسروں کو کھانا کھلانے والے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ عدل کرنے والا حاکم، دوسروں پر رحم کرنے والا، نرم دل، پاک باز اور دوسروں سے بھیک نہ مانگنے والا جنت کے اندر داخل گا۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے، اسلام کو برضا اور رغبت اپنانے والے سمجھدار لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی دینی تعلیم، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے والے، جنہوں نے ان کو نیک آدمی بنایا اور نیک شوہر سے شادی کی، ایسے لوگ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ ایسے لوگ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ ایمان اور توحید اگر ہے، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ نماز، صوم و صلات کی پابندی کرنے والا، پاک باز، شوہر کی اطاعت کرنے والی، صوم و صلات کی پابندی کرنے والی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی خدمت گزار، فرما بردار عورت بھی جنت کے اندر جائے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایما امراتن صلت خمسہا صامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرہا تدخل من ای ابواب الجنت الشاءت۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی بھی عورت جو 5 وقتہ صلات کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ جنت کے اندر انبیاء جائیں گے، جنت کے اندر شہداء جائیں گے، جنت کے اندر صدیقین جائیں گے، جنت کے اندر اولیاء جائیں گے، جنت کے اندر اللہ کے مومن اور نیک بندے جائیں گے، جنت کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والے جنت کے اندر جائیں گے۔ متقی اور اچھے اخلاق والے، متقی اور اچھے اخلاق والے جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو متقی بنائے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اخلاق کی سدھار فرما دے۔ یتیم کی کفالت والے جنت کے اندر جائیں گے، یتیم کی کفالت کرنے والے جنت کے اندر جائیں گے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، اناتھ کی دیکھ ریکھ کرنے والا جنت کے اندر اس سے برابر سرابر ہوں گے۔ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر جائے گا، حج مبرور کرنے والا جنت کے اندر جائے گا، مسجد بنانے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ۔ یہ بات یاد رکھیں، ایمان اور توحید کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ایمان میں خلل ہے، اگر شرک ہے، اگر کفر ہے، اگر ایسی بدعت ہے جس بدعت کی وجہ سے دین سے ہم نکل جائیں گے، جنت ہمارے اندر ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر نفاق اعتقادی پایا جا رہا ہے، جنت ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر نفاق عملی پایا جا رہا ہے، ہم جہنم کے شکار ہو جائیں گے۔ تو ایمان، توحید، اتباع، حقوق اللہ کا خیال، کتاب قرآن کا خیال، حقوق الناس کے خیال کا رکھنے والا ہی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ۔ حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، من بنا للہ بیتا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ وفی روایہ بیتان فی الجنہ۔ جس نے اللہ کے لیے ایک گھر بنایا، مسجد، اللہ اس کے لیے ایک گھر، اور ایک حدیث میں 2 گھر۔ مسجد کا بنانے والا اگر اہل ایمان میں سے ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ مسجد سے اپنے دل کو جوڑنے والا اگر اہل ایمان میں سے ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ کے تخت کے عرش کے سائے میں وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا رہا۔ زبان کی حفاظت کرنے والا، اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق۔ زبان کی حفاظت کرنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ سرور دو عالم نے فرمایا، میں یضمن لی ما بین فقی و ما بین فخذی اضمن له الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں جبروں کے بیچ موجود زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، دونوں رانوں کے بیچ موجود شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اضمن له الجنہ، اس کے لیے جنت کی معاہدہ مانا لیتا ہو۔ زبان کی حفاظت کرنے والا جنت کے اندر جائے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔
हमसाया और पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। चाहे वो पड़ोसी करीबी रिश्तेदार हो या दूर के लोग हों, चाहे वो पड़ोसी सफर का पड़ोसी हो, चाहे वो पड़ोसी मंथली प्रोग्राम में बैठकर सुनने वाला पड़ोसी हो, चाहे वो पड़ोसी मंथली प्रोग्राम में मौजूद खाने पर बैठने वाला पड़ोसी हो, पड़ोसी का ख्याल रखने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज कुरान जन्नत के अंदर जाएगा। हाफिज कुरान जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, बकसरत सलाम करने वाला, सलाम फैलाने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि मरीज की इयादत करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। जनाजे में शरीक होने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए दीन का इल्म सीखने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सिखाने वाला और सीखने वाला बनाए। मेरे भाइयों साथियों, बड़ी अच्छी बात आई। ऐ इस्लामी सेंटर में आने वालों, दीनी किताबें पढ़ने वालों, दीनी कैसेटें सुनने वालों, दीनी सीडियां देखने वालों, इल्म दीन हासिल करने वाले लोगों, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अगर जुमा के क्लास में आते हो, मंथली प्रोग्राम में आते हो, कोई दीनी किताब पढ़ते हो, हदीस की किताबें पढ़ते हो, तर्जुमा कुरान पढ़ते हो, दीनी इल्म सिखाने वाले के पास बैठते हो, उसकी इज्जत करते हो, उसका एहतराम करते हो, उससे राब्ता रखते हो, और अगर रजा इलाही मकसद है तो जन्नत का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा सहल अल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। जिसने कोई ऐसा यात्रा और सफर किया जिसमें वो तलब इल्म के लिए निकला, इल्म की तलाश के लिए निकला है, अल्लाह की रज़ा जोई के लिए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देगा। और सुनिए, अच्छी तरह वजू करने के बाद कलमे शहादत पढ़ने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने और वजू करने का हुक्म दिया। इसमें आसानी भी किसी वक्त होती है, कभी परेशानी होती है। तो वजू करने के बाद कलमे शहादत पढ़ने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन जब नमाज की पाबंदी ही नहीं करोगे तो वजू क्यों करोगे? है बात कि नहीं? और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह और शाम सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततातु अबू लक बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 याद कर लो मेरे भाइयों। सुबह शाम सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की बीनाई खत्म हो जाए और वो उस पर सब्र करे तो जन्नत के अंदर जाएगा। फकीरी पर सब्र करने वाला, बीमारी पर सब्र करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। और सुनो, जन्नत का वादा अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए किया है? मुसलमान से किसी परेशानी या तकलीफ को दूर करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। किसी मुसलमान भाई की किसी तरह की कोई तकलीफ और परेशानी दूर करने वाला अगर अहले तौहीद है, अहले ईमान में से है, तो जन्नत के अंदर जाएगा। और आज अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, मुसलमान को दुख पहुंचाने के सारे असबाब फराहम करने की ताकत रखते हैं, लेकिन मुसलमान की परेशानी दूर करने में हम जरा कोताह नजर आते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी पर सब्र करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। बीमारी पर सब्र करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चों को जन्म देने की तकलीफ उठाने वाली, अपने शौहर के जुल्म ज़्यादती पर सब्र करने वाली खातून औरत जन्नत में जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपनी बीवियों पर जालिम होने से बचाए, अपनी औलाद पर जालिम होने से बचाए, और हम सबको अपनी अपनी बीवियों के जुल्म सितम से भी महफूज रखे। आमीन रब्बना। सुने औरतें, अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चों को जन्म देने की तकलीफ उठाने वाली, अपने शौहर के जुल्म ज़्यादती पर सब्र करने वाली भी जन्नत के अंदर जाएगी, जैसा कि तबरानी की रिवायत है और ये रिवायत हसन है। अल्लाह ताला की जानिब से हलाल करदा चीज को हलाल समझने वाला, हराम चीजों को हराम समझने वाला, हलाल का अपनाने वाला, हराम से बचने वाला भी जन्नत में जाएगा। वो नाबालिग बच्चा भी जन्नत में जाएगा जो
جو بلوغت سے پہلے مر گیا ہے، اور نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرنے والے والدین بھی جنت میں جائیں گے اگر اہل ایمان اور اہل توحید ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور آیتیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم بحمدہ کا ورد کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل کیا گیا وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص اپنے مال کے حفاظت میں بے گناہ قتل کیا جائے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ جس عورت کا حمل ساقط ہو جائے اور حمل ساقط ہونے پر وہ صبر کرے وہ جنت کے اندر جائے گی۔ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی جنت کے اندر جائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی بچانے والا، عزت سے دفاع کرنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا، جیسا مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ کسی سے بھیک نہ مانگنے والا، اپنے فقیر و غربت پر صبر کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ غصہ پی جانے والا جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خصوصی طور پر میرے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اپنا غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے اور غصے کے اندر مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصہ پی جانے والا جنت کے اندر جائے گا۔ عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عصر اور صلاۃ فجر کا پابند بنائے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پر مداومت کرنے والا انشاءاللہ العزیز جنت میں جائے گا۔ مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی صلاۃ پڑھنے والا بھی جماعت کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا، جیسا کہ ترمذی کی حسن روایت علماء نے حسن کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنت میں داخلے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو تکبر سے بچے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، جو خیانت سے بچے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تکبر اور خیانت اور قرض سے پاک شخص بھی جنت کے اندر جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عادل حاکم جنت کے اندر جائے گا۔ جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والا جنت کے اندر جائے گا۔ تنہائی میں تائی میں اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل خوبصورت عورت کی بدکاری پر بلانے سے بچنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کی راہ میں چپکے خفیہ طریقے سے خرچ کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ دوسروں کو معاف کر دینے والا جنت کے اندر جائے گا۔ ظلم کا بدلہ نہیں لیا، طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دیا، ایسا آدمی بھی جنت کے اندر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وقت کافی گزر چکا ہے، میں نے 10 منٹ زیادہ بھی لے لیا۔ یہ تھی جنت کی بہاروں کا مختصر سی ایک کہانی اور جنت میں داخلے کے اسباب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم تیرے توحید کے قائل ہیں اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے چھوٹے بھی گناہ ہوئے ہیں، بڑے بھی گناہ ہوئے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمارے گناہوں کو، ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو، ہماری ان بہنوں کے گناہوں کو جو ماہانہ پروگرام میں آئی ہوئی ہیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اے اللہ العالمین، تو ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ الہ العالمین، جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اسے درگزر فرما دے۔ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی اللہ نہیں، تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی مہربان نہیں۔ جہاں جا کے ہم مانگیں، اے اللہ تیرے توحید کے ہم قائل ہیں، تیرے رسولوں پر ہم ایمان لانے والے ہیں، تیری کتابوں پر ہم ایمان لانے والے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ الہ العالمین، تو ہمیں جہنم سے بچا، الہ العالمین تو ہمیں جہنم کے راستوں سے بچا، الہ العالمین جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے دور رکھ، الہ العالمین تو ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور آخری سانس تک جنت میں لے جانے والے عمل اور عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں بخش دے،
ہمارے مردوں کو بخش دے جو توحید اور ایمان پہ مرے ہیں۔ الہ العالمین تو اسلام کو عزت بخش اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ الہ العالمین تو کفر اور شرک کو ہلاک و برباد کر دے، کفر اور شرک کی مدد کرنے والوں کو ہلاک و برباد کر دے، کفر اور شرک والوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں سنت کا داعی بنا، ہمارے ان بھائیوں کا سنت کا سیکھنے والا بنا اور سنت کا پرچارک بنا۔ الہ العالمین تو ہمیں بدعت سے دور کرنے والا بنا، بدعت سے ڈرانے والا بنا، بدعت سے بچنے والا بنا۔ ہمارے ان بھائیوں کو بدعت سمجھا دے اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے طلباء کو، ہم سے محبت کرنے والوں کو الہ العالمین جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر، نیک عمل پر، صحت، عافیت، تندرستی اور عزت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو توحید کے ساتھ خاتمہ ہو اور اچھی موت نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے جو سوالات ہیں ذرا بھیج دیجئے، 10 منٹ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو سوال ہے 10 منٹ کے اندر خلاص کیا جائے گا، اور پھر کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جنت میں حورین ملیں گی تو پھر نیک مومنات کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کی تم تمنا کرو گی۔ دنیاوی نیک عورت کو نیک شوہر بھی ملے گا، وہی شوہر بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ تو واضح نہیں ہے کہ حورین کو کیا ملے گا جہاں تک میرا علم ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تمہارے وہ تمام نعمتیں جس کی تم چاہت کرو گے۔ کوئی چیز ہے جنتی مردوں کو ان کے خواہشات کے مطابق ہر چیز مل جائے گی، یہاں تک کہ معلوم ہے کیا عورتیں ہیرو جیسی آنکھیں۔ ارے یار ہیرو ہی کی مثال ملی تھی تمہیں یار، ہیں؟ ہیرو جیسی آنکھیں، معاف کریں گے، ہیرو جیسی آنکھیں، انڈوں کے چھلکے، لیکن عورتوں کو ان کے خواہشات کے مطابق مرد بھی مل جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ ہر جنتی جو چاہے گا وہ اسے پائے گا، اور کوئی جنتی کسی غلط چیز کی تمنا نہیں کرے گا، اسی چیز کی تمنا کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اس کا کیا مطلب؟ علماء نے اس حدیث کو صحیح کہنا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اس حدیث میں کہ جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس الفاظ کے ساتھ یہ ضعیف ہے، لیکن دوسرے ماں کے ساتھ، دوسرے لفظ کے ساتھ کچھ علماء نے اسے صحیح کہا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب ہے ماں کا احترام، ماں کی عزت، ماں کے حقوق کا خیال رکھنا جو اللہ نے واجب کیا ہے۔ ماں کے حقوق کا خیال رکھنے والا جنت کے اندر جائے گا، یہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب ہے۔ جاتا میں اور کوئی سوال؟